یا سدون عن کا سدود آپ سے دور ہٹتے ہیں. یہ بھی شان نزول اس کی بیان کی گئی ہے. ایک منافق تھا بشر نامی، بشر، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، کسی چیز کا کوئی تنازع تھا، دعویٰ اس کا بھی تھا اس کا بھی تھا. تو اس یہودی نے کہا آؤ تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اور اس کو یقین تھا کہ یہ نبی سچے فیصلے کرتا ہے. یہودی کو بھی یقین تھا اس بات کا، اور منافق کو بھی یقین تھا کہ یہ نبی سچے فیصلے کرتا ہے، لیکن میں چونکہ حق پر نہیں ہوں، فیصلہ میرے خلاف جائے گا. تو اس نے کہا چلو تمہارے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہودیوں کے سردار سے فیصلہ کرواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اول تو اس کو رشوت دی جا سکتی ہے، اس سے فیصلہ اپنے حق میں کروایا جا سکتا ہے. پھر اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کرے گا تو میں یہ جھگڑا کھڑا کر دوں گا کہ یہودی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. منافق کے ذہن میں یہ بات تھی. حضور کی طرف جانے کا جب یہودی نے بار بار اصرار کیا تو یہ مان گیا. حضور کے پاس گئے، معاملہ پیش کیا، حضور نے بات سنی دونوں کی، اور حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. شروع میں آیا نا کہ جب فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ کے رسول نے عدل کیا، اور اس عدل کی تو مثالیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ یہ مثال بھی آپ کے سامنے کسی اور درس میں اسی سلسلے میں عرض کروں گا. جب اپنا چچا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو کیسا عدل کیا تھا. یہاں اللہ کے نبی نے جب عدل کا فیصلہ دے دیا اور وہاں سے نکلے تو منافق نے کہا کہ بھائی آؤ عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. دل میں یہ خیال گزرا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جلال ہے، کفر کے لیے ننگی تلوار ہیں، تو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، شاید وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں. اب یہودی نے کوئی اصرار اور انکار نہیں کیا، اسے پتا تھا کہ جو اللہ کے ان کے نبی نے جو فیصلہ کیا ہے تو عمر وہی فیصلہ کرے گا. یہودی کو یقین تھا اس بات کا، اور یہ یہودیوں کو یقین جو ہے اس حد تک تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بدبختوں نے مانا تو نہیں ہے، حالانکہ اس طرح پہچانتے تھے اللہ کے نبی کو سچا نبی ہے پوری علامات کے ساتھ، جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن نہیں مانا. تو کہا کہ چلو ہم عمر کے پاس چلے چلتے ہیں. وہ گئے، حضرت عمر سے جا کر بات کی تو اس یہودی نے کہا جناب آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، لیکن یہ بات سن لیں کہ پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے اور وہاں سے ایک فیصلہ ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں آؤ عمر سے فیصلہ کروائیں. میں نے کہا چلو عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. ان کا اچھا نبی پاک نے فیصلہ کر دیا؟ کہ ہاں انہوں نے فیصلہ کر دیا. پھر یہ تمہیں لے کے میرے پاس آ گیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہ اچھا میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. اندر گئے اور تلوار لے آئے. سارے مفسرین نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، حدیث کی روایات کے ساتھ، حدیث کے استشہاد کے ساتھ بیان کیا ہے. تلوار سے اس منافق کا گلا کاٹ دیا. اب بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. اس منافق کے خاندان والوں نے، اس کے ورثاء نے دعویٰ دائر کر دیا حضور کے سامنے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح قتل کرنے کی تو اجازت بھی نہیں تھی. حضور اس پر کچھ پریشان بھی تھے، خاموش بھی تھے. اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کر دی، اور اس کی اگلی آیات میں بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر ان کا دل راضی نہیں ہوا، تو پھر ان پر یہی کچھ ہونا چاہیے تھا. اب آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ان کی کوئی بات قبول نہ کیجیے. اور عمر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک فیصلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیصلے کی تائید اللہ کی آیات نے کر دی. اس منافق کو قتل کر کے یہ کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اور کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کی سزا یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فیصلہ نہ، انہوں نے یہ اپنی طرف سے اجتہاد کیا جو ٹھیک تھا. انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اور کہتا ہے مسلمان ہوں، تو وہ تو مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد نکل گیا اسلام سے. یہ فیصلہ عمر تو کر سکتے تھے، کوئی اور عام آدمی نہیں کر سکتا. کیا آپ یہ سمجھیں کہ میں بھی اس کے یہ فیصلہ کر دوں؟ نہیں. کسی اور کو یہ اجازت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام کر دیا، تو وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نے اس کی تصدیق کر دی. اب ایک نظام اللہ نے دے دیا ہے کہ کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو ایک نظام اور قاعدے اور اصول اور ضابطے کے مطابق کوئی عدالت فیصلہ کرے، کوئی ایسا موقع اور مقام ہو جہاں پر فیصلہ کیا جائے. ہر آدمی اس طرح کا فیصلہ کرنا نہ شروع کر دے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو تھا، ہر آدمی کا یہ مقام نہیں ہے. اس لیے پرجوش نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں، علم حاصل کیجئے اور انطباق کیجئے ہر حکم کا، ہر نظیر کا، ہر تاریخی واقعہ کا، اور اس کو غلط انداز میں کہیں کوٹ بھی نہ کیجئے، استعمال بھی نہ کیجئے. ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، ظلم کے خلاف منظم ہو کر جدوجہد کیجئے، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر، ہاتھ میں بندوق لے کر خود فیصلے کرنے کے لیے نہ نکل کھڑے ہوں. یہ فیصلے رائے عامہ کو بیدار کر کے
نظام کو تبدیل کر کے اس قانون کو، ان احکام کو نافذ کر کے انشاءاللہ کیے جائیں گے، خیر ہوگا اس کے اندر۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج کی آیات یہاں پر ختم ہوئی۔ ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو مغرب کے قانون کی باتیں کرتے ہیں، اور کئی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے اندر یہ ترقی ہے، یہ ترقی ہے۔ کیا ترقی ہے؟ ترقی یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ ان کے گرجا گھروں نے اور ان کے مذہبی لوگوں نے، ان کی عدالتوں نے یہ طے کر دیا، فیصلہ کر دیا، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس کو قانون کہہ سکتے ہیں، اس کو تہذیب کہہ سکتے ہیں۔ اس پر لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی ترقی ہے۔ کیا ترقی ہے؟ خاک ترقی ہے، لعنت ہے اس ترقی کے اوپر جو ترقی اس راستے کے اوپر لے جائے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں، آپ اپنی قدر کو پہچانیے، اپنی قیمت کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وہ زندگی کی شب تاریک سحر کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو حیوانوں سے بدتر ہیں۔ آپ زندگی کی شب تاریک کو سحر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، اسلامی قانون کے ذریعے سے۔ اسی کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مغرب کے قانون کی طرف لے جانے والے دشمن ہیں ہمارے۔ ہم مغرب کے قانون کی طرف نہیں جائیں گے، نہ مشرق کے قانون کی طرف جائیں گے، ہم مدینہ اور مکہ کے قانون کی طرف جائیں گے، محمد رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کے قانون کی طرف جائیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، سوچا سمجھا فیصلہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ وقت پورا ہوا، دعا باقی ہے، دعا بھی کریں گے، اور دعا کے بعد یہاں انشاءاللہ منیر بیچارہ جو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور جسے بے وارث لا وارث قرار دے کر پتہ نہیں کس انداز میں دفن کر دیا گیا، اس کے مظلوم باپ سے ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اس کے پورے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی مسلمان کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے تو بڑا المیہ ہے، ہمارے لیے بڑا المیہ ہے۔ انشاءاللہ ہم جنازہ یہاں ادا کریں گے۔ اور ایک بات یہ آپ سے عرض کر دوں کل کے پروگرام کے حوالے سے، کہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں آپ کے سامنے وہ بات آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسی فوجوں کے ساتھ اپنی حفاظت میں لیا تھا۔ کبوتر، مکڑی اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گئے اور انہوں نے انکار نہیں کیا۔ کبوتر نے نہیں کہا میں مسکین کیا حفاظت کروں، کہا اللہ تیرا حکم ہے، میں حاضر ہوں۔ میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، ہم حاضر ہو جائیں، بس حاضر ہو جائیں، لوگوں کو کہیں آؤ حاضر ہو جائیں۔ اس کبوتر نے حاضری دے دی، زندہ جاوید ہو گیا۔ مکڑی نے کہہ دیا ہاں اے اللہ تیرا حکم ہے، میں اگرچہ کمزور ہوں لیکن تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، زندہ جاوید ہو گئی۔ ہم بھی حاضر ہو جائیں، بس یہ حاضری ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے عرض کروں، کل آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جب ایک سر کھجوریں لائی گئیں اور اللہ کے رسول نے کہا زمین و آسمان کے سارے خزانوں سے یہ زیادہ قیمتی ہیں، ان کی قیمت اتنی پڑ گئی۔ اور کیسے پڑ گئی؟ کیسے پڑ گئی؟ ایک سیر کھجوروں کی قیمت، اللہ اللہ، ساری زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی۔ تو کل سنیے کیسے پڑ گئی، اس کی قیمت یہ کیسے پڑی اور کس طرح سے، کیا جذبہ تھا، صحابی نے کس انداز میں آ کر کہا تھا اور اللہ کے رسول نے کس انداز میں جواب دیا تھا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا، پھر ساتویں آسمان سے عرش عظیم سے جواب آیا اور قرآن کے الفاظ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا، ایک سیر کھجوریں۔ تو کل انشاءاللہ سنیے یہ صحابہ کرام کے واقعات۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں خیر کے سارے خزانے ہیں، یا اللہ ہم خیر کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو شر سے محفوظ کر سکتا ہے، ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں شر سے۔ یا اللہ ہمیں شر سے اپنی حفاظت میں ہمیشہ ہمیشہ اپنا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر طلب کرتے ہیں جو تیرے نبی اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تھا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس شر کے مقابلے میں پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تیرے نبی اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی تھی۔ یا اللہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے دین کی محبت کے لیے آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ اپنی زبان سے لوگوں تک دعوت پہنچاتے ہیں، ان کی زبان میں اثر پیدا کر دے۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔
یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف پھیر دے، اپنے دین کی طرف پھیر دے. یا اللہ ان کی نیک حاجات جو بھی ان کے دل کے اندر ہیں ان کو پورا فرما دے. یا اللہ دلوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ زخمی دلوں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ دے. یا اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد تو نے عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری نوجوان نسل، ان پر شیطان نے حملہ کر رکھا ہے. یا اللہ شیطان کے حملوں کو ناکام بنا دے. یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، تو بن مانگے عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم على عبدك وحبيبك محمد النبي